السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں کی سٹرگلز، اور اب ہم بات کر رہے ہیں ایکیڈیمک سٹرگلز پہ۔ ہم نے دو ایریاز کو مینلی کور کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو ہم نے آرگنائز ہونا سکھانا ہے، اسی طرح ہم نے بچوں کو پلان کرنا، پرائرٹائز کرنا، کس طرح سے وہ ٹاسک کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ اسپیشل ایریا جو ہے وہ کور کریں گے، اور ساتھ یہ کہ اس کے بعد ہمارا ٹاسک آتا ہے کہ اسکول والوں کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچوں کو گھر میں ہوم ورک کرانا ہے، اور اس میں پیرنٹل کلیئرٹی کہ کس طرح سے ہم نے بچوں کو وہ کام کرانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی چیز ایسی جو آپ اس میں سے شیئر کرنا چاہیں؟ آپ لوگوں نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ گیپ کیا نظر آ رہا ہے؟ اسکیجول نہیں کرتے، مطلب رینڈملی مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے، مطلب کبھی بھی ہم ریٹن اس میں نہیں کرتے کہ بچے کا یہ ویک پوائنٹ ہے، ہم بس سب کو ایک ہی اس پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو رینڈم کام کرتے ہیں، ہمارے لیول پہ آرگنائزیشن نہیں ہوتی۔ ہم نے صرف اپنی روٹینز میں یہ ڈال دیا ہے کہ بچوں کو ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھانا ہے، لیکن ایکچولی اس میں سارٹنگ کیسے، وہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کا موڈ کس ٹائم ہے نا پڑھنے کا، ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں نا کہ تم نے پڑھنا ہے اور اسی ٹائم پڑھنا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے بعد میں نے کچن میں جانا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، اس کو پک کرنا ہے، اس کو ڈراپ کرنا ہے، ابھی تمہاری قرآن کلاس بھی ہونی ہے، تو اس کے مطابق اس اسکیجول میں تمہاری پڑھائی یہاں فٹ ان ہوتی ہے، اور وہاں پہ تم بالکل ٹھیک طرح سے پڑھ لو۔ اس کے علاوہ ہم اگر 3 بچے نا تو تینوں کے الگ الگ ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں، کوئی بریک چاہتا ہے کچھ ایسے ہی کر دیتے، تو ہم تینوں کو ایک ہی اس پہ کرتے ہیں کہ نہیں تم میں یہ کہہ رہی ہوں تو ایسے کر۔ بالکل، یعنی کہ اگر 2-3 بچے ہیں تو ہم ان کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتے ہیں، اس سے بھی آپ دیکھیں کہ پرابلمز جو ہے نا ہمارے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو جو ہم نے پڑھانا ہے اس میں آرگنائز اور پلان کیسے کروانا ہے ان کی ایکٹیویٹیز، اور وہ بھی جو ان کا ہوم ورک ٹائم ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہوم ورک ٹائم کو کیسے پلان کرنا ہے۔ اب وہ ایکٹیویٹیز کیسے پلان ہوگی کہ ان کا جو ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہے وہ پہلے آرگنائزڈ ہونا چاہیے، یعنی ایک جگہ ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس، کہ پہلے تو ایک جگہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہاں میں نے پڑھانا ہے بچے کو، اور پھر اس جگہ پہ اس کی ساری چیزیں آرگنائز ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں ویکینڈ پہ، اور پھر سمر کیمپس ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ہم بڑے بچوں کی اسپیشلی کلاس لے رہے ہوں جس میں بچوں نے کوئی کاپی یا کوئی قاعدہ یا کوئی پارا کچھ بھی لے کر آنا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے بچے بھول جاتے ہیں، بچے ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں بچوں کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ گھر میں آپ کے قرآن تو موجود ہے، آپ اس میں سے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ کا یہ جو پارا ہے جو آپ نے کلاس میں لانا ہے اس کو ایک اسپیسیفک اسپاٹ پہ رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں بھول آئیں گے اگلی کلاس سے پہلے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس گاڑی میں آپ ریگولر آتے ہیں اس کے ڈیش بورڈ میں یا وہیں پہ اپنے بیگ میں رکھ دیں، اور جب گاڑی میں بیٹھیں کوئی نوٹس ریوائز کرنے ہیں تو وہیں سے ریوائز کریں، پھر واپس وہیں پہ رکھ دیں، یا گھر کا ایک کارنر جو ہے اس کو فکس کر لیں کہ وہاں پہ میں نے رکھنا ہے اور وہیں سے لے کر آنا ہے۔ ہم بچوں کو نا بہت جنیرک قسم کی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، ایسے کرو، ادھر رکھو، سنبھال کے نہیں رکھتے، اور آرگنائز کیا کرو، لیکن اسپیسیفک انسٹرکشن نہیں دیتے۔ اور اس میں بہت بڑا وزڈم ہے فار دا اسٹرگلنگ کڈ۔ جو بچہ جتنا پریشان ہے، پھیلا ہوا ہے، کیئر لیس لگ رہا ہے، اپنی چیزیں نہیں سمیٹتا، جتنا آپ اسے ہیلپ کرتے ہیں آرگنائز ہونے میں، ایریے کو آرگنائز کرنے میں، وہ اس کا آٹومیٹک تھاٹ پروسیس بھی آرگنائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ آج کے دن میں جو اس نے کام کرنا ہے اس کو کیا کیا اشیاء درکار ہیں، اور ہم نے اس کو انسٹرکشن یہ دینی ہے کہ آپ نے صرف وہ چیزیں اپنے بیگ میں سے نکالنی ہیں۔ یعنی اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہوم ورک ڈائری آپ نے کھولی اور آپ نے اس میں سے لاؤڈلی بچے کے سامنے پڑھا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ شروع میں انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں بیگ میں سے نکالنی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، مجھے کیا نکالنا ہے۔ اب دیکھیں اسکول میں ٹیچرز یہ ایکسرسائز کروا رہی ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے ان کو بتایا ہوتا ہے بچوں کو کہ ہر چیز ڈیسک میں رہے گی، ریڈنگ کے ٹائم پہ کوئی اپنا پینسل باکس نہیں نکالے گا،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی ایکسٹرا کاپی ان کے ٹیبل پہ نہیں پڑی ہوگی. اور کبھی کبھار کوئی بچہ جو آرگنائز نہیں ہوتا تو اس کے لیے ٹیچر آپ کو پھر بتاتی ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے آرگنائزیشنل سکلز ذرا ویک ہیں, تو آپ کو اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں لیبلز لگانا آنا چاہیے کہ اگر پیپرز ہیں تو کوئی فائل میں ہیں, اسکول ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے اس کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے, کاپیز کا جو اسٹیک جو ہوگا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہوگا. جیسے میں نے ابھی تک یہ کیا ہوا ہے کہ بچوں کی جو پرانی ایسی کاپیز ہیں یا ڈائریز ہیں جو یوز نہیں ہوئی یا ہاف یوز ہوئی ہوئی ہیں اور بعد میں بچے اس کو رف کاپی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک جگہ پہ کسی ریک میں پڑی ہوئی ہے. جس کو بھی چاہیے ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسی ریک میں سے جانا ہے اور جا کر وہ کاپی اٹھا لینی ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ کوئی بورڈ لگا سکتے ہیں, گرین بورڈ لگا دیں, سافٹ بورڈ لگا دیں, جس میں آپ کوئی بھی لسٹ ہے, اسائنمنٹ انسٹرکشنز ہیں, کوئی پیپرز ہیں, وہ پن اپ کر دیں. وہ بھی پھر بچے کے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ دیکھنا ہے, یہ پڑھنا ہے. ایون کوئی یاد کرنے والی چیز بھی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. کوئی فارمولاز ہیں ان کو وہاں پہ پن اپ کر کے لگا سکتے ہیں, اور جو بچے کو فارمولا یاد ہو گیا پھر وہ وہاں سے ہٹا دیا. یعنی ملٹیپل ٹیکنیکس آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں کہ بچوں کے آنکھوں کے سامنے وہ ساری انسٹرکشنز آرگنائز طریقے سے آتی رہیں. کیلنڈر ضرور بچے کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی کیونکہ ہم خود کیلنڈر نہیں استعمال کرتے تو پھر ہمارے بچے بھی نہیں کر سکتے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اپنی ساری کمٹمنٹس کے لیے, ہر طرح کی کمٹمنٹ کے لیے؟ یہاں پہ میرے پاس صرف 2 مدرس کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. سب آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ خود کیلنڈر نہیں یوز کرتے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اب کیلنڈر جا کے خریدیں, تو کیلنڈر تو ہمارے فون پہ اس وقت موجود ہے, تو ہمیں وہ یوز کرنا آنا چاہیے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا آنا چاہیے. یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایریا ہے. دیکھیں ہمارے فون پہ کیلنڈر موجود ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو بھی اپوائنٹمنٹس ہیں, یعنی آپ اس میں پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کریں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایریاز آرگنائز کر لیں. مثلا میرے کچھ ہوم ٹاسک ہیں ان کو ایک کلر کوڈ دے دیں. اسی طرح میری کوئی اسٹڈی ریلیٹڈ ہے ان کو ایک کلر کوڈ دے دیں. کوئی وزٹس ہیں, کہیں آنا جانا ہے, کوئی کچھ بھی اور چیزیں کرنی ہیں, ان سب کو ایک ایک, کافی سارے اس میں کلر کوڈز ہوتے ہیں, آپ وہ کلرز دے دیں. اب آپ نے وہ کلر دے دیا, اس کے بعد آپ کیا کریں کہ ان کی بے شک پیپر پہ پہلے لسٹ بنا لیں. لسٹ بنانے کے بعد آپ کیا کریں کہ اب وہاں پر وہ کمٹمنٹ وتھ ٹائم ڈال دیں. اس میں آپ کے پاس اتنی ملٹیپل آپشنز آتی ہیں. مثلا آپ نے کہیں کوئی لیٹس سے کہ پلان کیا تھا, آپ کے سامنے کوئی فلائر آیا کہ اس ٹائم پہ میں یہ کلاس اٹینڈ کروں گی, تو بڑا اچھا کوئی ٹاپک مجھے پتا چلا ہے کہ کہیں پہ یہ ہونا ہے, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ فارغ ہی ہیں. بہت سی مدرسے میں یہ سنتی ہوں, اوہو ہمیں یاد ہی نہیں رہا, میں تو بالکل فارغ تھی. اس لیے کہ آپ نے دماغ میں سوچا تھا کہ میں یہ کام کروں گی, لیکن آپ نے اس کو کہیں پہ اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر نہیں پٹ اپ کیا. اور مجھے بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ لوگ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے نا یاد دلا دینا, تو جب آپ کے پاس فون موجود ہے آپ اس میں کیوں نہیں ریمائنڈر لگاتے؟ آپ ہر چیز کا ریمائنڈر لگائیں کہ مجھے کوئی کاپی رکھنی ہے, مجھے بیگ کھولنا ہے, مجھے کسی کو کال کرنا ہے, مجھے گروسری کرنی ہے. گروسری لسٹ آپ کی اس میں بن جاتی ہے پوری. آپ کو کسی کو کچھ بھی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, ایوری تھنگ از پاسبل آن دس کیلنڈر. تو آپ اس کیلنڈر پہ جب ڈالتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے, اب میری جو کلاسز ہیں فرنٹ پیج پہ اس کے سارے ریمائنڈرز آتے ہیں, تو مجھے ایک کے بعد دوسری اپنی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے, اب یہ ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے, اب آگے یہ ہونا ہے. اب اس میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کی جو بھی ہیں, جیسے پڑھائی ہے, ان کی کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, وہ ڈالیں. اب آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے تو آپ فوراً اس سے, جب آپ کیلنڈر کھولیں گے آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ میری ابھی یہ کمٹمنٹ ہے, میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے, میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں جائیں گے, یہ ایکٹیویٹی کریں گے. تو پھر آپ کی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ مس ہونے, یعنی کہ چیزیں مس ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب بچوں کو ہم نے جب بھی کوئی چیز سکھانی ہے, مثلا آپ ان کو آرگنائز ہونا سکھا رہے ہیں, اگر میجورٹی مدرس خود ہی کیلنڈر نہیں یوز کرتی, وہ ہوائی کہانیاں ڈالتی ہیں, آج یہ کر لوں گی, بھول گئی تو پھر کسی کو ذمہ داری دے دوں گی کہ اتنے میرے پاس کام ہے, اب میں انسان ہی ہوں, میں کیسے یاد رکھوں. تو پھر تو انسان کو یاد نہیں رہتا. یعنی میں نے بھی اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی مجھے کوئی کام کہتا ہے
تو فرسٹ تھنگ آئی ڈو از آئی پٹ اٹ ان مائی ڈائری. فوراً میں اپنے کیلنڈر میں ڈالتی ہوں کہ اس ڈیٹ پہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اور میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہی اپنی ڈائری اپنا کیلنڈر کھولوں اور اس میں وہ ڈالوں, کیونکہ جو میں نے نہ ڈالا نا وہ میں بھول جاؤں گی, وہ نہیں مجھے یاد رہے گا. اور جو میں نے ڈال دیا اب وہ میرے پاس سیف ہے, مجھے ریمائنڈر بھی آ رہا ہے. ویسے بھی رات کو سونے سے پہلے میں پورا دیکھ لیتی ہوں کہ کل میں نے کون سے کام کرنے ہیں, تاکہ میں اہیڈ آف ٹائم اس کی ساری پلاننگ کر لوں, اس کی ساری تیاری کر لوں. پلس آپ کی اپنی جو فیملی کمٹمنٹس ہیں, پڑھائی کی کمٹمنٹ ہے, کوئی بھی کسی قسم کی کمٹمنٹ ہے, وہ پھر مس ہونے کے چانسز کم ہیں. تو بچے کو آپ تب سکھا سکیں گے اسی قسم کا یوز کیلنڈر کا جب آپ خود آرگنائزڈ ہوں گے, پھر آپ اس کے مطابق بچوں سے بھی بات چیت کریں گے. اسی طرح سے جو کلٹر ہوتا ہے کسی قسم کا بھی, وہ بہت ڈسٹریکٹ کرتا ہے, تو منیمائز کریں کلٹر کو. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈھیر ساری چیزیں پھیلانے کی اپنے سامنے. جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیزیں بچے کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں, جب بچہ خاص طور پہ پڑھائی کر رہا ہے, تو ان سب کو ہٹا دیں. اسی طرح فولڈرز کو استعمال کریں. فولڈرز ہونے چاہیے بچوں کے, جیسے اسائنمنٹس ہیں, ورک شیٹس ہیں, ہینڈ آؤٹس ہیں, کوئی رپورٹس ہیں, کوئی ایسیز ہیں, کچھ بھی جو اسکول سے ریلیٹڈ آتا ہے اس کے فولڈرز بنائیں, فائل کورز لے لیں, اور وہ بچے کے ٹیبل پہ یا کسی ریک میں آرگنائز طریقے سے پڑی ہونی چاہیے. جب بچے کو کوئی چیز چاہیے اسے پتہ ہے مجھے یہاں سے نکال لینا ہے. اور اگین وہ تبھی ہوگا جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, جو آپ کے بلز آتے ہیں کہ آپ نے آرگنائز کر کے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگین فون پہ ہی ایک نوٹس کا بھی کالم ہوتا ہے, جس میں آپ اپنی اسی طرح کے فولڈرز بنا سکتے ہیں, جس میں آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے کوئی چیزیں یاد رکھنی ہیں, فیملی سے ریلیٹڈ یاد رکھنی ہیں, یا یہ کہ آپ نے کہیں کچھ کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے, کوئی کتابیں آپ نے شیئر کی تھیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی آپ سے پیسے یا کتابیں لیتا ہے, تھوڑے بہت اماؤنٹ ہوتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں اچھا مجھے یاد رہے گا. کچھ عرصے بعد کوئی لے لیتا ہے, اب آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ وہ کتاب کس نے لی تھی مجھ سے. پھر آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں نا. تو اگر آپ نے ایسے فولڈرز اپنے بھی بنائے ہوں جس میں آپ نے چیزیں ڈالی ہوں, تو پھر آپ کو بچوں کو بھی بنا کے دینا آسان رہے گا. تو یہ جو فولڈر سسٹمز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس سے بہت بچے آرگنائز ہو جاتے ہیں. اس میں آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سمپل کام ہو سکتے ہیں. اسکول جاتے ہوئے آپ نے کیا لے کے جانا ہے, اور گھر کی پاکٹس ہیں, گھر والے میں کیا کرنا ہے, اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. بڑے بچوں کے لیے آپ زیادہ فولڈرز آپ کو ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں, سبجیکٹ وائز ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ کچھ پروجیکٹس پہ سسٹمیٹک کام کریں, اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر کس چیز کو انہوں نے ٹرن ان کرنا ہے, صبح اسائنمنٹ ہے, جمع کروانا ہے, وہ ان کے پاس ہو سکتے ہیں. اسی طرح چیک لسٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی ٹاسک لکھے ہیں تو اب آپ نے اس کی چیک لسٹ بھی بنانی ہے. ٹک 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 کرنا ہے کہ کیسے آپ نے وہ کام کرنا ہے. جیسے اگر ایک بڑا پروجیکٹ ہے تو اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا اس ٹاپک کو آپ ریسرچ کر لیں. میرے پاس کئی دفعہ کچھ ایسی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوں, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے انزائٹی اور ڈپریشن شروع ہو گیا. اور کیوں ہو رہا ہے, مثلا میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں یا میں ماسٹرز کر رہی ہوں. وہ آتی میرے پاس اس لیے مشورہ لینے کہ جی مجھ سے نا بچے اور پھر اپنی اسٹڈیز نہیں ہینڈل کی جا رہی, اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود آرگنائز نہیں ہوتی ہیں. بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی وہ کیا کر رہی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی تھیسس سبمٹ کرانا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ میں سارے کام کر کے ٹپیکلی ایک دن بیٹھوں اور 3 دن میں وہ سارا کام کر کے دے دوں. اور وہ کہتی ہیں کہ بچے مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں اور ہسبینڈ بھی اتنے ڈیمانڈنگ, اور پھر سسرال والے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں, تو مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا یہ کام, اور سارا قصور ان لوگوں کا ہے. تو ان کو مجھے سکھانا پڑتا ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے, آپ نے اس کو اسمال چنکس میں چیک لسٹ کے ساتھ آرگنائز نہیں کیا ہوا. تو اسی طرح پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ 1 ہفتے یا جو بھی ٹائم فریم آپ کے پاس ہوتا ہے نا پروجیکٹ کا, آپ اس کو ریسرچ کر لیں. پھر اس کے بعد آپ اس کے نوٹس بنا لیں. پھر آپ اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کر لیں کہ اگلا سٹیپ ہے کہ میں نے کچھ رف نوٹس بنانے. پھر اس کے بعد وہ جو رف نوٹس ہیں ان کو تھوڑا سا آرگنائز کر لینا ہے آؤٹ لائن میں. پھر اس کے بعد آپ ایک ڈرافٹ سا بنا لیتے ہیں, اور اب آپ اس کو فائنلی پریپیئر کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. اتنا سا کام ہے. اور مجھے 1-2 اپنے کلائنٹس کا پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعی اسی طرح سے کیا اور ہمارا کام ہو گیا, اور ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کر لیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے جب میں نے وہ سبمٹ کرا دینی ہے اسائنمنٹ. پرابلم پھر یاد رکھیں کہ ہمارے بچے کیوں نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ ان کو سکھایا نہیں گیا. اگر ان کو سکھایا جائے گا
اور وہ اپنے گھر میں اپنے ایڈلٹس کو اس طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر وہ کریں گے. کیونکہ بچوں کو اکثر اوقات کیا نظر آتا ہے؟ بکھلائی ہوئی ماں، بکھری ہوئی ماں، اور وہ ہر بات پہ یہ ری انفورس بھی کر رہی ہے کہ تم لوگوں نے تو میرا دماغ خراب کر دیا اور مجھے تو پاگل کر دیا اور مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آ رہا. بچہ سوچتا ہے کہ میں جو ملٹیپل سبجیکٹس پڑھ رہا ہوں اور اتنی مطلب ایسی کمپلیکیٹڈ چیزیں روز سیکھ رہا ہوں، اور مجھے بھی پھر قاری صاحب سے بھی پڑھنا ہے اور پھر میں نے ہوم ورک بھی کرنا ہے اور پھر میں نے اسائنمنٹ بھی پریپیئر کرنے ہیں، تو میرا دماغ نہیں بوکھلائے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ اسی چیز کو پھر آگے سے ملٹی پلائی کرتا ہے. اور یہی جو چیک لسٹ ہیں آپ اپنے کیلنڈر پہ، پلانر پہ بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا بائی لارج ہماری سوسائٹی ان معاملات میں بہت ویک ہے. میں اپنے آفس میں بھی دیکھتی ہوں کہ اگر میں کسی کو بھی اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نرسنگ سٹاف ہے، اس طرح سے ان کو جب میں ایسی کوئی ورک شیٹس یا ایسی پروجیکٹس چیک لسٹ اور یہ چیزیں بنا کے دیتی ہوں نا کہ آپ اس طرح سے کام کریں، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں نا ایکسٹرا کام دے رہی ہیں. کیونکہ ساری زندگی لوگ آرگنائز نہیں ہوئے. میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اس سے آپ کا سارا کام اتنا آرگنائز ہو جائے گا کہ آپ کو بہت آسانی رہے گی آگے. تو یہ دیکھیں بہت سے آپ کو آئیڈیاز مل جاتے ہیں. ریمائنڈر نوٹس کے لیے بھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر نوٹس آپ نے کہاں لگانے ہیں، اس کو کاپی پہ اسٹک کرنا ہے، بیگ پہ اسٹک کرنا ہے، لنچ باکس پہ کرنا ہے، روم میں کرنا ہے، کسی کتاب کے ساتھ کرنا ہے. جب آپ مختلف جگہوں پہ ان کو لگاتے رہتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ آسان ریمائنڈرز ہو جاتے ہیں. بچوں کو وہ باتیں پھر یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فریج کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، بوٹل کا ڈھکن بند کرنا ہے. مختلف طریقے سے آپ بچوں کو ہر کام کے لیے آرگنائز کرنا شروع کر دیں. اب آپ نے جب ایک دفعہ بچوں کو آرگنائزیشنل اسکل سکھائے، اب آپ نے ریویو کرنا ہے کہ بچے کو یہ اسکل کتنا آ چکا ہے. اب وہ کیا ہم کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی فارمیٹ بنایا تھا ہم اس کو ریویو کرتے ہیں جب وہ بچے اپنا ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ کتنے آرگنائزیشنل اسکلز یوز کر رہے ہیں. زیادہ تر بچے کیئرلیس ہوتے ہیں جب وہ اپنا اسکول کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے بچے کو یہ ہیبٹ ڈال دی ہے کہ آپ نے اپنے کام کو چیک کرنا ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ٹائم پہ کرنا، یعنی پاسٹ کو، پریزنٹ کو اور فیوچر کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، 3 ایریاز کو، تو پھر بچہ جو ہے اس کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو جب آپ پورا کام کروا لیتے ہیں تو اس کو 5 to 10 منٹس ضرور دیتے ہیں. اور اس 5 to 10 منٹس میں آپ یہ کرتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیک لسٹ تھی آپ دیکھیں کہ وہ کمپلیش ہو گئی. کیونکہ یہ کام تب ہوگا نا جب ہم نے چیک لسٹ اپنے سامنے رکھی ہوگی. اگر ہم نے ہیپ ہیزڈ کام کروایا، ایک کو کہا تم یہ کرنا شروع کر دو، دوسرے کو کہا تم پڑھنا شروع کر دو، تیسرے کو کہا مجھے نہیں پتا کچھ تو کرو، پڑھائی کرو لیکن کچھ تو کرو، تو پھر وہ بچے کو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ نے بچوں کو تھوڑا سا کہا کہ چیک لسٹ تھی، آپ کہا کہ اچھا اب ریویو کر لیں کہ آپ نے وہ سارے کام کر لیے کہ نہیں کر رہے. کچھ بچوں کو ڈیفیکلٹی زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے یاد رکھنے میں، کنسولیڈیٹ کرنے میں کہ انہوں نے کیا کچھ سیکھا تھا اسکول میں. تو ایسے موقع پہ آپ بہت سسٹمیٹیکلی اس انفارمیشن کو ریویو کرتے ہیں. بچے کو انڈیو پریشر نہیں ڈالتے کہ سنتے بھی ہو تم کے کلاس میں نہیں، دیکھتے بھی ہو کہ نہیں، تمہارا دماغ کدھر ہوتا ہے اس وقت. صرف اسے اس طرح پوچھا اچھا چلو میں آپ کا ٹائم ٹیبل کھولتی ہوں، اچھا آج پہلی کلاس مثلاً آپ کی انگلش کی تھی، اچھا اس میں کیا کیا تھا، اچھا پھر اس کے بعد اردو کی تھی، پھر اس کے بعد میتھس تھا، پھر بریک تھی. تو بچے کو کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں اور بچہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو خاص طور پہ ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے جو ہم نے ریویو کرنی ہے، جیسے اسپیلنگس. بہت سارے بچوں کی اسپیلنگس کا چیلنج آتا ہے کہ وہ انہوں نے ٹھیک لکھے ہیں کہ نہیں. اسی طرح میتھس کی پرابلمس میں بچے بہت غلطیاں کرتے ہیں، اسٹیپس مس کر جاتے ہیں. میرے والد ہمیشہ میں کہا کرتے تھے کہ میتھس وہ سبجیکٹ ہے جس میں آپ کے 100% آنے چاہیے، کیونکہ وہ خود بہت لائق تھے. ہمیں پرابلم ہوتی تھی، ہمیشہ 100% نہیں آتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اگر میتھس میں 100% نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرگنائز نہیں ہیں، سسٹمیٹک نہیں ہیں، فوکس نہیں ہیں. وہ ہمیں نا سکلز کی طرف لے کر جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو انسان 100% میتھس میں لیتا ہے تو ان ایریاز میں وہ اسٹرانگ ہوگا، ان سکلز میں وہ اسٹرانگ ہوگا. اسی طرح ریڈنگ، کہ اس کی ریڈنگ کیسی ہے، پھر یہ کہ وہ نوٹس کیسے بناتا ہے. پھر اسی طرح جو بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اس میں دیکھنا کہ کون سے اس کے اسٹرانگ ایریاز ہیں، کون سے اس کے ویک ایریاز ہیں. جب ہم جنیرک قسم کے جملے بولتے ہیں نا، پڑھتا نہیں ہے، ویک ہے کس چیز میں. تو جب آپ کے پاس ایک چیلنج آتا ہے بچے کا، اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے
میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا جب بچے چھوٹے تھے کہ ان کی ساری کاپیز یا ایون کوئی پیپرز ہوتے تھے وہ کھول کے بیٹھتی تھی. جب بچہ نہیں ہوتا تھا میرے پاس اس کو کھول کے رکھتی تھی اور میں سب سے پہلے سب پیپرز میں دیکھتی تھی کہ مجھے کوئی پیٹرن نظر آتا ہے, اسپیلنگ ٹھیک نہیں, یا یہ کہ یاد کیا ہوتا ہے لیکن کچھ سٹیپس مس کر جاتا ہے بچہ, کانسیپٹ نہیں صحیح سمجھا, جو کویسچن ہے نا اس کا آنسر اس طرح نہیں دیا جیسے ٹیچر نے مانگا تھا, اس کو وہ ڈائمینشن نہیں سمجھ آئی, کیا مسئلہ تھا. اور پھر یہ نہیں بچے کو صرف بلا کے کہا کہ تم پڑھتے نہیں ہو, کیئرلیس ہو, دیکھو غلطیاں کی ہیں, اور تمہیں یہ بھی سکھایا تھا, تمہیں یہ بھی بتایا تھا. میں وہی ایک برڈز آئی ویو بچے کو دیتی ہوں. میں بچے کو بٹھا کے کہتی ہوں دیکھو آپ نوٹ کرو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. پہلے میں اپنی آبزرویشن نہیں بتاتی, پہلے بچے سے پوچھتی ہوں. اکثر بچہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میری اسپیلنگ مسٹیک زیادہ ہے, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا آؤ چلو ہم کوئی طریقہ نکالتے ہیں جس سے اسپیلنگس کو زیادہ ریوائز کیا جائے. یا بچہ کہتا ہے کہ وہ نا میرا ہاتھ تھک گیا تھا تو میں نے تھوڑا لکھا, تو پھر میں وہ کہتی ہوں اچھا اس کا مطلب ہے جو لانگ کویسچنز ہیں ان کے لیے ہم نے اسٹیمنا بلڈ کرنا ہے کہ ان کو لکھا جائے. تو میں آپ کو نا روز ایک کویسچن دیا کروں گی, باقی آپ مجھے زبانی سنائیں گے اور ایک کویسچن لکھا کریں گے تاکہ آپ کا وہ اسٹیمنا بلڈ ہو. اگر بچے نے کہا کہ وہ میں نے کیونکہ ریڈنگ نہیں کی تھی اتنی زیادہ تو اس لیے میں نے یہ پیراگراف ہی نہیں پڑھا ہوا تھا, اس پیراگراف میں سے آنسر تھا, تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم ایسے کریں گے کہ جب بھی میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ کرواؤں گی ہم اس کی نا ریڈنگ کر لیا کریں گے. اور ریڈنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی میں ایسے بھی کرتی تھی جب بچے نہیں مانتے تھے کرنے کے لیے کہ ان کو کہا اچھا چلو پھر میں ایک اوپن بک ٹیسٹ لے لیتی ہوں. اوپن بک ٹیسٹ ان کو میں نے اس طرح کیا کہ ایک کویسچن لکھ دیا اور ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا کہ دا آنسر ٹو دس کویسچن از آن پیج نمبر 3 ان دا پیراگراف 2. اب اس کے لیے بچے کو کیا کرنا پڑے گا, وہ والا پیج یا وہ والا پیراگراف ریڈ کرنا پڑے گا. کبھی کبھی بچے کو وہ پیراگراف 3 دفعہ ریڈ کرنا پڑتا تھا. پہلے تو بچہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ نے اوپن بک ٹیسٹ دے دیا, مطلب میں دیکھ کر, ہاں میں کہتی ہوں دیکھ کر آنسر لکھ لو. اچھا پھر وہ میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہ پیراگراف یا یہ پیج پڑھا اس میں آنسر نہیں ہے. میں کہتی ہوں اب دیکھیں میں نے آپ کو اتنی ہیلپ کی ہے نا کہ آپ کو پورا وہ دے دیا اوپن بک ٹیسٹ نا, تو اب یہ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے, یہ نہیں کہ تمہارا دماغ جو کہیں اور ہوتا ہے, تمہارا دھیان جو نہیں ہوتا تمہیں کہاں سے نظر آئے گا. اس کو پھر آپ نے چیلنج تھرو کیا ہے تو وہ بچہ پھر اس کو دوبارہ کوشش کرتا ہے کرنے کی.